کہ جو آدمی اچھے اچھے کام کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی برکتیں عطا فرما، خیر و بھلائی سے مالا مال فرماتے ہیں، جس کا ہر شخص محتاج، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے سانحات اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے۔ اگر وہ نیک کام نہ کرتا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرتا تو نہ جانے کس گڑھے میں جا کر وہ مر جاتا، جانے کیسے کیسے سانحات سے وہ دوچار ہو جاتا، ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رہتا، جو اس کے لیے دنیا کا بہت بڑا نقصان تھا۔ ان سب سے اس لیے بچ گیا کہ اس نے نیک زندگی اختیار کی۔ اس پر مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو بہت ہی اچھے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے دھونے میں کوئی کمی نہیں تھی، ہر شخص اس سے خوش، وقت پر اسے کپڑے تیار ملتے، ایسے بھی بہت مناسب لیتا، لیکن ایک بری عادت اس کے اندر تھی کہ خالد کے کپڑے راشد کو پہنچا دیتا اور راشد کے کپڑے خالد کو پہنچا دیتا۔ لاکھ اس کو لوگ سمجھاتے کہ بھائی تو ہمارے کپڑے تبدیل نہ کیا کر، جس کے کپڑے ہیں اسی کو پہنچایا کر، غلط کپڑے پہنچانے سے سبھی کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ بہت سمجھایا، کسی طرح وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آتا، اور گاؤں کے اندر تھا بھی وہی ایک ہی کپڑے دھونے والا، کوئی اور تھا بھی نہیں کہ جس سے جا کے دھلواتے، اور اس لیے بھی اس سے دھلواتے تھے کہ کپڑے بہت اچھے دھوتا، نہ رنگ خراب کرتا تھا، نہ کلف غلط لگاتا تھا، استری بھی صحیح کرتا تھا، ہر چیز صحیح ہوتی تھی، بس اتنی سی اس کے اندر خرابی تھی کہ وہ ایک ہی کپڑے دوسرے کو پہنچایا کرتا۔ جب وہ کسی طرح بھی باز نہ آیا تو آخر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا حضرت، یہ بندہ جو ہے کسی طرح بھی بری عادت سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے یہ دنیا سے جائے، کوئی اور دوسرا اس کی جگہ آ جائے جس کے اندر یہ بری عادت نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اور دعا کر کے یہ بتا دیا کہ فلاں دن اس کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول کر لی اور بتا بھی دیا کہ فلاں دن اس کا انتقال ہوگا۔ یہ لوگ بڑے مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ چلو بھائی یہ جائے گا تو کوئی اور اچھا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس کے اندر یہ خرابی نہ ہوگی۔ اب یہ لوگ اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ وقت آئے جو حضرت نے بتایا ہے، تو یہ مرے تو ہم لوگ خوشی منائیں اور کسی دوسرے کا انتظار کریں جو اس سے اچھا ہو اور وہ آ جائے، پھر اس سے ہم اپنے کپڑے دھلوایا کریں۔ جس دن اس کا انتقال ہونا تھا، سارے گاؤں والے تو اس کے مرنے کے انتظار میں تھے، اور وہ سویرے معمول کے مطابق اپنے گھر سے نکلا اور بغیر دھلے کپڑوں کا گٹھڑ اپنے سر پہ رکھ کے اپنے گھاٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ کپڑے دھویا کرتے تھے، اور وہاں جا کے کپڑے دھونے لگا۔ اب یہ لوگ حیران کہ حضرت نے تو کہا تھا کہ فلاں دن یہ شخص مر جائے گا، اس کے تو کوئی اثر ہوا نہیں۔ تو یہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں فلاں دن فلاں وقت فلاں دھوبی جو ہے جس کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے مرے گا۔ حضرت تو کوئی مرایا نہیں، وہ تو ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا پروردگار فلاں شخص کے بارے میں نے آپ سے دعا کی تھی، اور آپ نے اپنے فضل سے میری دعا بھی قبول فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا فلاں دن فلاں وقت اس کا انتقال ہوگا، لیکن وہ تو بچ گیا، اس کا تو انتقال نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم نے دعا بھی قبول کی تھی اور تم کو بتا بھی دیا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ مر جائے گا، لیکن یہ ایک نیک عمل کی وجہ سے بچ گیا۔ وہ نیک عمل بھی ہمارا بتایا ہوا ہے، وہ ہمارا ایک الگ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے وہ بچتا ہے، وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے، آفت سے بچ جاتا ہے۔ تو دوسرے قاعدے سے یہ بچ گیا جس بنیاد پر آپ نے ہم سے دعا کی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلاں وقت مرے گا، یہ دوسرے ضابطے سے بچ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ کون سا آپ کا قاعدہ ہے یا آپ کا وہ کون سا بتایا ہوا نیک عمل ہے جس کی بدولت وہ مرنے سے بچ گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ کام یہ ہے کہ جب یہ جس دن اس کی مرنا اس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ صبح کے وقت معمول کے مطابق اپنے گھر سے نکلا اور دوپہر کو کھانے کے لیے روزانہ یہ اپنے ساتھ 2 روٹیاں لے جاتا تھا، جو پیاز وغیرہ سے چٹنی وغیرہ سے کھا لیا کرتا، تو 2 روٹیاں لے کر معمول کے مطابق یہ اپنے گھر سے نکلا۔ اتفاق سے اس کے راستے میں ایک فقیر ملا اور اس نے اس کو دہائی دی اور اس سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو مجھے اللہ کے واسطے دے دے۔ تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے وہ دونوں کی دونوں روٹی اس غریب آدمی کو دے دی۔ اور صدقہ جو ہے وہ ہمارے واسطے کوئی ہماری رضا کے لیے کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے، کسی غریب کو کھلا دے، پلا دے، پہنا دے، دے دے،
تو وہ آنے والی آفت سے بچ جاتا ہے۔ تو جب یہ صدقہ 2 روٹیوں کا دے کر فارغ ہوا تو آسمان سے تو ہماری طرف سے اس کی ہلاکت کا سامان آ رہا تھا، نیچے سے اس کا صدقہ اوپر گیا تو اس صدقے نے اس بلا کو ٹال دیا، اس لیے یہ بچ گیا۔ اور آپ جا کر اس کے گھاٹ پہ تشریف لے جائیں، اپنے امتیوں کو بھی لے جائیں، اپنے ماننے والوں کو بھی لے جائیں، وہاں جا کے جو گٹھڑی یہ گھر سے لے کر آ رہا تھا وہاں جا کر اسے کھول کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کی موت کا انتظام تھا اور کس طرح سے یہ اس سے بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے حواریوں کو لے کر کے اس کی گھاٹ پر پہنچے جہاں وہ حسب معمول کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے حضرت کا اکرام کیا، احترام کیا، حضرت کو بٹھایا، پھر حضرت نے پوچھا بھائی وہ گٹھری کہاں ہے جو تم اپنے گھر سے لائے تھے؟ یہ رکھی ہوئی۔ کہا ایسے کھول۔ اس نے جب کھولا تو اس کے بیچ میں پرانے کپڑوں کے اندر ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر جو ہے پیچھے گدی سے چپکا ہوا، یعنی اس نے جو اس فقیر کو صدقہ دیا تھا اس کی برکت سے وہ سانپ جو اس لیے وہاں پہ بٹھایا گیا تھا کہ جیسے یہ گھاٹ پہ جا کر گٹھری کھولے گا وہ ڈنک مارے گا اور یہ مر جائے گا، لیکن صدقہ دافع بلا ہے، آفات و بلیات کو یہ دور کرتا ہے۔ تو اس نے یہ نیکی ایسی کی کہ اس نے اس سانپ کے منہ میں لگام ڈال اور اس نے جو گٹھری کھولی تو وہ بے بس تھا بالکل، اور یہ اس آنے والی مصیبت سے جس سے اس کی موت ہونے والی تھی بچی ہے۔ تو بھئی یہ صدقہ دینا ایک نیک عمل ہے، اس نے یہ نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے والی بلا سے بچا لیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے والے کو نیک کام کرنے کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، آفات سے، بلیات سے، مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔